جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سرکار کو لکھنا نہیں آتا تھا، وہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں. وہ بے وفائی کر رہے ہیں، وہ نمک کو حرام کر رہے ہیں. جو اللہ کا قلم ہو، تم کہتے ہو اسے قلم چلانا نہیں آتا تھا. نون والقلم وما یسطرون. اللہ نے ساری کائنات کو جس کے ذریعے لکھا ہو، اسے لکھنا نہیں آتا تھا، اسے پڑھنا نہیں آتا تھا. جی، جس کی حدیثوں کو پڑھ کر میں اور آپ اگر دانشور اور عالم ہو جائیں تو ہم علامہ فہامہ آیت اللہ مجتہد کہلاتے ہیں، اور وہ سرکار کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا. یہ ہم پہ کرم کیا، نبی نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا. یہ پوری انسانیت پر احسان کیا، سرکار نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا. سرکار قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیتے تھے کہ معاذ اللہ لکھنا نہیں آتا تھا. دقت چاہوں گا، ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے بزرگوں میں، ہمارے علماء میں، حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان. بڑی مضبوط تفسیر ہے ان کی، اور یہ واحد تفسیر ہے شیعوں میں کہ جو قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت سے ہے، جس کا پھر کوئی جواب نہیں ہوتا، کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ایسی تفسیروں کا. وہ ہر کچھ مدت کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے تھے، بیٹا یہ کچھ کاغذ ہیں، انہیں جا کے کنویں میں پھینکاؤ، اور وہ کنویں میں پھینکاتے تھے. ان کے فرزند کہتے ہیں میں نے 10 دفعہ وہ کاغذ کنویں میں پھینکے. ایک دن ایسے ہی ان کاغذوں کو پھینکنے جا رہا تھا کہ رستے میں مجھے خیال آیا کہ اس کو ذرا دیکھوں تو صحیح اس میں کیا ہے. جب انہیں سیدھا کر کے کھول کے دیکھا تو اس میں بہترین نظم تھی، بہترین منقبتیں تھیں، بہترین مثال کے طور پہ غزلیں تھیں، فارسی زبان کی ادبیات کا شاہکار کلام، ہر مصرع بولتا ہوا، ہر نظم بولتی ہوئی، مرصع کلام، مکمل کلام، پختہ کلام. کہنے لگے کہ میں وہ واپس لے آیا. میں نے کہا بھائی آپ نے مجھے کلام دیا تھا کہ میں اسے کنویں میں پھینک دوں، تو یہ تو بہت اچھے کلام ہیں، بڑی اچھی نظمیں ہیں. کہنے لگے تمہیں نہیں پتا، وہ پہلے بھی تو تم نے یہی کام کیا، وہ جو ساری نظمیں پہلے بھی تو پھینک کر آئے ہو. کہا بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے. کہا دیکھو اللہ نے مجھے شعر کہنے کی صلاحیت دی ہے، جب میرے بہت سارے کلام جمع ہو جاتے ہیں تو میں تم سے کہتا ہوں انہیں کنویں میں پھینکاؤ. تو میں نے کہا بھائی آپ کیوں پھینکوا رہے ہیں، یہ بعد میں جمع ہوں گے، ہمارے کام آئیں گے. کہنے لگے نہیں، میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کلام الہی کے ساتھ میرا کلام بھی آئے. میں اپنی نفی کروں گا تاکہ اللہ کا کلام عزت پائے. عزیزان گرامی، نبی نے قلم کبھی ہاتھ میں یوں نہیں لیا کہ اگر ایک دفعہ بھی کسی نے لکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا نا تو کہتے یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے. ہم قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے، اللہ کا کلام اللہ ہی کا رہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سرکار یہ وہاں سے پڑھ کر آنے والا ہو جسے اللہ نے اپنے علم کا مجسم وجود بنایا ہو. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اپنے علم کو جب کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور اللہ جب اپنے علم کو پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے. یہ سرکار دو جہاں علم الہی کا مکمل وجود ہے.